خواتین حضرات، میں زیادہ دیر سمع خراشی کر کے اس تاثر کو ختم نہیں کرنا چاہتا. اسی ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے اب زحمت سخن دے رہا ہوں ایک انتہائی منفرد لب و لہجے کے شاعر پروفیسر وسیم بریلوی. توجہ سماعت فرمائیں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب. معراج فیض آبادی صاحب نے ایک عجیب و غریب ماحول بنایا ہے، بڑا خوبصورت تاثر چھوڑا ہے. میں نہیں سمجھ پاتا کہ کہاں تک میں آپ کی سماعتوں کے معیار پر پورا اتر پاؤں گا. ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں. جناب صدر سے اجازت لیتے ہوئے. جی میں تو آپ سے اجازت لے رہا ہوں، آپ کہیں پر بھی ہوں. ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے، دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے، ہم اپنے گھر سے باہر جھانکنے کا حق بھی کھو بیٹھے. دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے، ہم اپنے گھر سے باہر جھانکنے کا حق بھی کھو بیٹھے. ایک شعر اور نظر کرتا ہوں حضرات. سلیم بھائی نے بڑی خوبصورت بات چیت کی تھی ہندوستان اور پاکستان کے تعلق سے. خدا ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. لیکن ایک جذبہ حاضر کر رہا ہوں کہ وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے، وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے، مگر جب تم ہنسی بانٹو تو اس کو بھول مت جانا. کیا کہنے وسیم بھائی، کیا کہنے. وہ اپنے وقت کے نشے میں خوشیاں چھین لے تم سے، مگر جب تم ہنسی بانٹو تو اس کو بھول مت جانا. کیا کہنے. مگر جب تم ہنسی بانٹو تو اس کو بھول مت جانا. بہت شکریہ حضرات. یہ چند اشعار حالیہ ہیں، پیش کرتا ہوں کہ اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا. اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا. اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا. کیا کہنے. اس کو اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا. اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا. اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا. اور تاریخ کے ایک نازک موڑ پر شعر عرض کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا. تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں. تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں. میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. کیا حوالہ ہے، کیا حوالہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تم گرانے میں واہ 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 واہ. کیا کہنے وسیم بھائی، کیا کہنے. تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں. میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. اور بہت ہی حسین نظامت کی نظر کر رہا ہوں آپ کی یہ شعر. ملاحظہ فرمائیے. واقعہ یہ ہے کہ جتنی خوبصورت نظامت یہ کر رہے ہیں، میں تو ہندوستان سے آیا ہوں، وہاں پر دن رات مشاعرے ہوتے ہیں، مگر اتنا مہذب طریقہ نظامت کا میں پہلی بار یہاں پر سن رہا ہوں. مجھے بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں. میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. مجھ کو چلنے دو، مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر. مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر. راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا. کیا کہنے. اکیلا ہے ابھی. کیا کہنے وسیم بھائی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. مجھ کو چلنے دو، مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر. مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر. واہ 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 واہ.
راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا. اور آئیے آپ کی بھی بات ہے, ہماری بھی بات ہے, تاریخ اس کی شاہد ہے. ملاحظہ فرمائیے, غزل کی علامتوں سے بات کہہ رہا ہوں, آپ کے احساس کہ آپ کا احساس کہ مجھ کو چلنے دو, اکیلا ہے ابھی میرا سفر, راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا. ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا. ملاحظہ فرمائے, ایک دوست کی شرکت چاہوں گا کہ ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا, ایک تیرے کہنے سے کیا میں بے وفا ہو جاؤں گا. ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا, ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا, ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا, ایک تیرے کہنے سے کیا میں بے وفا ہو جاؤں گا. مجھ کو چلنے دو, اکیلا ہے ابھی میرا سفر, راستہ روکا گیا تو قافلہ ہو جاؤں گا. بہت بہت شکریہ حضرات, آپ نے جی میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا, پہلے مجھے کچھ عرض کر لینے دیں. صحیح بات ہے. اس محفل میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں, ویسے تو آپ کی خدمت میں پہلے بھی حاضری ہوئی ہے, لیکن جی چاہتا کہ ادھر جو کچھ کہا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دو, پھر آپ سن لیں, شعر سن لیں. چونکہ ایسی محفلیں قسمت سے ملتی ہیں جہاں پر شعر سماعتوں سے نہیں بلکہ دل سے اٹھایا جا رہا ہو. ملاحظہ فرمائیں, میں پیش کر رہا ہوں کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا. دیکھیے بڑا نازک معاملہ ہے, توجہ فرمائیں گے. کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا. مصرع نظر کر رہا ہوں حضرات کہ کیا دکھ ہے. جون بھائی آپ کی نظر ہے. ملاحظہ فرمائیں, دیکھیے ان کی ایک توجہ جو ہے میرے لیے بڑی قیمتی ہے, تو میں نے یہ سہارا لیا. ملاحظہ فرمائیں کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا. کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا, آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا. کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا, آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا, آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا. خاتمہ یہ ہے, نظر کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے تو معیار بہت پہلے قائم کیے ہیں, پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں معیاروں کے پیچھے. ملاحظہ کیجیے, صدیوں کی تاریخ میں اپنے آپ کو دیکھیے اور میرا یہ شعر سنیے کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا, آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا. تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا. تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا, ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا. کیا کہنے وسیم بھائی, واہ 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 واہ. تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں واہ واہ. کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ کیا دکھ ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا, آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا. تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا, ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا. اور آئیے حضرات, آپ کا صدیوں کا کردار اور میرے دو مصرے نظر کرتا ہوں اہل نظر کی کہ تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا, ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا. ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے. ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے, ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا. کیا کہنے وسیم بھائی, کیا تاریخ کو سمیٹا ہے دو مصروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے, ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے, ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا. واہ کیا سچی بات. ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا.
دوستو بہت نوازا آپ نے. آخری شعر اس سلسلے کا حاضر کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ صرف ایک لفظ ہے اسی میں پورے شعر کی جان ہے، اور شاید میرا احساس، میرا کیا پوری اجتماعیت کا احساس ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا. کیا کہنے ہیں عظیم بھائی، کیا کہنے ہیں. میں ہوں گھر ڈھونڈ رہے ہیں میرا راتوں کے پجاری، کیا کہنے ہیں. میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا، میں ہوں کہ چراغوں کو بجھا بھی نہیں سکتا. ویسے تو ایک آنسو ہی بہا کر مجھے لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا کے. کیا کہنے یہ جی طرف جی میں حاضر میں پیش کر رہا ہوں. جی اتنی زور سے نہ بھائی ڈاکیے. شاعروں سے فرمائش کی جاتی ہے یا درخواست کی جاتی ہے، انہیں حکم نہیں دیا جاتا. یہ مشاعرے کے آداب کے منافی ہے کہ آپ کو جی عطا حسین. میں عوام کی عدالت میں ہوں. آپ کے ہر حکم کی طرح 3 شعر ایک غزل کے پیش کرتا ہوں اور پھر ایک گیت آپ کا جیسا حکم ہے. ملاحظہ فرمایا کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، تو یہ غزل مطلب پیش کر رہا ہوں. اب تھوڑا میرے ساتھ رہیے آپ. میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا، میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا. اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا، اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا. ایک مطلب اور ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ایک میلہ ہے، وعدہ کسی سے کیا لے گا، یہ ایک میلہ ہے، وعدہ کسی سے کیا لے گا. ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا، ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا. اور بہت قیمتی ہیں وہ لوگ جو اپنے قوم کی امانتوں کو باقی رکھتے ہیں. مفکر کسی بھی قوم کی امانت ہوتا ہے، دانشور کسی بھی قوم کی امانت ہوتا ہے. میں شعر نظر کرتا ہوں کہ میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا، میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا. کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا، کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا. جتنے بھی اخلاقی ضابطے ہیں ان سے ہٹ کر ایک شعر
آپ کی خدمت میں بہت پریکٹیکل، لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کچھ تھک گئے ہیں، نہیں تو میں بھی اختصار سے کام لیتے ہوئے غزل پوری کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. شہر زدہ ہیں جی نہیں. ہو سکتا ہے شاید ایسا ہی ہو، وہ خدا کرے ایسا ہی ہو. ملاحظہ فرمائیں کہ میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا، کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا. اور یہ شعر کہ کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے، جو بے عمل ہے وہ بدلہ کسی سے کیا لے گا. کیا کہنے وسیم بھائی، کیا کہنے. واہ واہ واہ. کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے، جو بے عمل ہے وہ بدلہ کسی سے کیا لے گا. اور ہزار توڑ کے آ جاؤں اس سے رشتہ وسیع، ہزار توڑ کے آ جاؤں اس سے رشتہ وسیع، میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا بلا لے گا. کیا مجبوریاں ہیں. واہ واہ واہ. جانتا ہوں وہ جب چاہے گا، ہزار توڑ کے آ جاؤں سے رشتہ وسیع، میں جانتا ہوں وہ جب چاہے گا بلا لے گا. یہ بڑی خوبصورت محفل ہے، بہت جی لگا کر آپ سن رہے ہیں. ایک گیت حاضر کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی لڑکی کے احساسات ہیں جو عمر کی اس منزل پر ہے جہاں اب اس کے پاس صرف ماضی ہے، نہ حال ہے نہ مستقبل. غرور حسن کے جوش میں بہت سے فطری تقاضوں کو نظر انداز کرنے کا جو انجام ہے وہ میرے گیت میں پچھتاوے بن کر ابھرا ہے. سنیں غور سے، گیت پر میری ایک کوشش ہے ہندوستان میں شاید آپ تک پہنچے. سپنے جیسا یوون اڑتی تتلی جیسا پیار، سپنے جیسا یوون، پوری ادبی ذمہ داریوں کے ساتھ گیت آپ تک پہنچے گا کہ سپنے جیسا یوون اڑتی تتلی جیسا پیار، کہیں مل جائے پھر ایک بار. سپنے جیسا یوون اڑتی تتلی جیسا پیار، کہیں مل جائے پھر ایک بار. کہ پھولوں میں بس کر رہ جاؤں خوشبو کے پر قطروں، پھولوں میں بس کر رہ جاؤں خوشبو کے پر قطروں، اور پائل کی آواز کو اپنے پاؤں سے باندھ کے رکھوں،
پائل کی آواز کو اپنے پاؤں سے باندھ کے رکھوں. مصرع دیکھیں کہ پت جھڑ پر اب کبھی نہ کھلنے دوں گی اپنے دوار, کہیں مل جائے پھر ایک بار. پت جھڑ پر اب کبھی نہ کھلنے دوں گی اپنے دوار, کہیں مل جائے پھر ایک بار. سپنے جیسا یوون اڑتی تتلی جیسا پیار. پوری کیفیات سے جڑ جائیں گے تو آپ کو نئی گیت کا لطف آئے گا. بند ملاحظہ فرمائیے. پیش کرتا ہوں کہ ساون کو چنری کر لوں, ساون کو چنری کر لوں, سانسوں میں رکھ لوں بوندیں. ساون کو چنری کر لوں, سانسوں میں رکھ لوں بوندیں. اور باہوں کے گھیرے میں لے لوں چاند کی پیاسی کرنیں. باہوں کے گھیرے میں لے لوں چاند کی پیاسی کرنیں. مصرع نظر کرتا ہوں. عمر سے اب کے چھین ہی لوں گی, عمر سے اب کے چھین ہی لوں گی, ڈھلنے کا ادھیکار کہیں مل جائے پھر. عمر سے اب کے چھین ہی لوں گی, ڈھلنے کا ادھیکار کہیں مل جائے پھر ایک بار. سپنے جیسا یوون اڑتی تتلی جیسا پیار, کہیں مل جائے پھر ایک بار. یہ بند ملاحظہ فرمائیے کہ سپنے جیسا یوون اڑتی تتلی جیسا پیار, کہیں مل جائے پھر ایک بار. سنیاسی ادھروں پر لے لوں پیار کے پاپی چنبن. دیکھیں ایک ایک لفظ دیکھیے دوستوں کہ سنیاسی ادھروں پر لے لوں پیار کے پاپی چنبن. اپواسی نینوں میں رکھ لوں ہار کے سارے ساون. اپواسی نینوں میں رکھ لوں ہار کے سارے ساون. کس کا مان کہاں مریادا, کس کا مان کہاں مریادا, کیسا ریت وچار کہیں مل جائے پھر ایک بار. سپنے جیسا یوون اڑتی تتلی جیسا پیار, کہیں مل جائے. کیا کہنے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.